بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحبہ، کافی عرصے بعد مجھے کا موقع دیا۔ ڈسارٹ ہوئی مگر پھر بھی کہتے نا مہربان آتے آتے دیر ہو گئی، تو پھر بھی میں شکریہ ادا کروں گی۔ آج جو ماحول اسمبلی کا ہے بہت اچھا پرامن ماحول ہے۔ امید ہے کہ ایسا ہی ماحول ہو کہ ہم اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ بجٹ کا سیشن چل رہا ہے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چترال میں 2018 میں پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے گوشت جو چترال ہے دروش، وہاں پہ ایک سکول کا افتتاح کیا تھا، تو اس کی کاغذی کارروائی بھی مکمل ہے، اور سابقہ جو ڈی او صاحب ہے ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، تو ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ ایسے کئی سکولوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایسے کہیں کام ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر بجٹ میں اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایک چیز کی میں وضاحت چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایم پی اے کو یہ اختیار ہے کہ وہ بورڈ لگائے اور اس افتتاح کرے، باقاعدہ کاغذی کارروائی بھی کرے۔ اگر ہے تو ابھی تک اس سکول کا ایک اینٹ بھی وہاں پہ نہیں رکھی گئی، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ دوسرا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی ارندو کے حوالے سے کہ آئی ڈی پی پہ شامل کیا جائے۔ اسپیکر صاحبہ ذرا توجہ چاہتی ہوں آپ کی، تو کیا بجٹ میں اس کے لیے کوئی بجٹ آئی ڈی پی میں شامل کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں ابھی گئی تھی وہاں پہ ارندو میں، وہاں پہ جو لوگوں کے میں نے حالات دیکھے، جو خواتین زخمی ہیں، اپنی مدد آپ وہ یہاں پہ پشاور آ کے مختلف جگہوں پہ اپنا علاج کریں، کچھ خواتین اس میں معذور بھی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے بجٹ میں کچھ رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ٹیکس زون نہیں ہے چترال، وہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان ہیں، وہاں پہ ایک دربار کے نام سے ایک ریسٹورنٹ کھولا تھا۔ میں اس کی وضاحت چاہتی ہوں کہ کیا کسی بھی سرکاری افسر کو یا کسی ادارے کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ جب ایک نوجوان نسل، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں بے روزگاری کس حد تک جا رہی ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے اگر نوجوان اگر خود اپنی مدد آپ پیسے اکٹھے کر کے اپنا کوئی کاروبار کرتے تو ہمیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو اس دربار پہ کیونکہ جس بندے سے انہوں نے زمین لی تھی، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، ادھر ادھر سے بہنیں بھائیوں سے باپ سے لیے کچھ قرضے ان کے ہیں، تو یہ کس سرکاری ادارے کو حق دیا ہے کہ اگر وہ غلط تھے اس کو نوٹس دینا چاہیے تھا، اگر وہ غلط تھے اس کو سیل کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو نہیں کہ افسران آئے اور پوری فوج ساتھ لے کے آئے اور ایک ٹریکٹر اس کے جو ہوٹل جو اس نے اپنے مطلب جو اس کے جذبات بیچارے، کیونکہ خودکشی کا آپ کو پتہ ہے چترال میں خودکشی کا رجحان کیوں زیادہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے۔ اگر پہلی دفعہ تاریخ میں کسی نے اپنا روزگار وہاں پہ بنایا ہے، یہ کس افسر کو حق دیا ہے کہ وہ جا کے اس پہ ٹریکٹر چلائے؟ تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق بھی چترال سے ہے۔ میں آپ کا اس پہ مشکور ہوں گی کہ اس پہ آپ ایکشن لیں، ان افسران کو یہاں پہ بلائیں، کیونکہ جب کوئی ناجائز یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسی کوئی سرکاری بندہ جاتا ہے وہ نوٹس دیتا ہے کہ نہیں، سیل کرتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ چترال کے لوگ پرامن لوگ ہیں، وہ جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بیچارے لوگ وہاں پہ بے سہارا ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ان افسران کو بلائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے۔ دوسری بات، یہ ارندو کے حوالے سے بجلی کا میں کہوں گی، وہاں پہ کچھ آپ کو پتہ یہ حالات کیسے گزر رہے ہیں، وہاں پہ آج تک اس حالات میں میرے خیال میں کہیں ایسی جگہ کوئی نہیں ہوگی جہاں پہ بجلی موجود نہ ہو۔ آج بھی وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ آج بھی وہاں پہ جو خواتین مٹکوں کے اوپر پانیاں، اب میں بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا۔ ہم پردے کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، آج بھی وہ خواتین بیچاری گھنٹوں گھنٹوں پیدل چل کے مٹکے جو ہے سر پہ رکھ کے وہ پانی گھر لے کے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی میں جب وہاں پہ وزٹ پہ گئی تھی، خواتین کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے بھائی، ہمارے والد صاحب کہیں کام کے لیے جائیں یا کسی سرکاری جگہ پہ کہیں پہ بھی نوکری کریں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا جب تک وہ یہاں پہ آئے نہ، کوئی خط لے کے نہ آئے۔ تو میں آپ سے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ گزارش کروں گی کہ آپ چترال کی بہن بیٹی ہے اور آپ ایسے بڑے عہدے پہ ہے، خاص کر میں کہوں گی کہ خواتین جو یہاں پہ ہیں یہ آپ کی بہنیں ہیں، اسپیکر صاحب بھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، آج تک انہوں نے بڑا اچھا رویہ ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ آپ یہ خاتون ہیں، ہمیں خوشی کی بات ہے کہ آپ اس سیٹ پہ بیٹھی ہیں کہ ہماری رہنمائی کریں۔ امید ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کہ نہیں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، ہر بندے سے ہوئی ہوں گی۔ میں آپ سے ایک دفعہ گزارش کرتی ہوں کہ ہماری جتنی بہنیں ہیں، اصل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے مگر 4 کرسیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، پھر کہتے ہیں آپ بات کریں، سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ یہاں پہ سیٹ پہ، آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے جس کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں۔ ہم آپ سے سمجھے کہ آپ کی بچیاں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم اپنی اگر کوئی غلطی ہے تو ہم آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں اس چیز کی، مگر ہمارا جو حق ہے اس سے ہمیں محروم نہ کیا جائے۔
آپ ماں ہیں, ہم آپ کے بچے یہاں پہ اسمبلیاں جو ہے, اور ایک امید ہے کہ ہم اسپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ میڈم کو ذرا کہیں ہمیں بولنے کا موقع دیں. میں تو آپ کو خود کہوں گی, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ میری بہن ہیں چترال کی, ٹھیک ہے, اس سیٹ پہ مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سیٹ کا. میرے جتنے مسئلے ہیں میں آج بھی کہتی ہوں میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, مگر میں اپنے چترال کے حق کے لیے آپ کے پاس آؤں گی. آپ مجھے بار بار دفتر سے نکالیں مگر میں آؤں گی, اور آپ سے امید رکھتی ہوں کہ کم از کم ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ مجھے میرے چترال کے لیے بولنے کا موقع دیا جائے. میں پھر کہوں گی یہ جو میں نے آپ کو اسکول کے بارے میں کہا اس کا, اور خصوصاً دروش میں وہ ایک مشین آئی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کسی این جی او کی طرف سے, مگر اس کا جو وہ مشین تو وہاں پڑی ہے مگر اس کا کوئی اصل بندہ نہیں ہے کہ اس کو چلائے. وہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے, آپ کے پاس لوگ آئے, میں اس لیے مخاطب ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ چترال کے ہر چیز کے لیے آپ کو خبر ہے, کیونکہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. پھر میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پہ کچھ افسران گئے تو کہتے ہیں آپ چترال کی آفا بی بی ہے, میں ہوں, ہماری پی 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 کے کور بہن ہے, کہ آپ 4 ایم پی اے ہیں, ہمیں تو ہمارا روڈ بھی اچھا ملنا چاہیے, ہمارے اسپتال بھی, ہمارے ایجوکیشن بھی. اب تک جو ہوا سو ہوا. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آئے مل کر کے بیٹھ کے چترال کے جتنے مسئلے ہیں ہم ان کو حل کریں, اور خاص کر خصوصاً روڈ کا, اس کے افتتاح آپ نے خود بھی کیے ہیں, تو میں گزارش کروں گی کہ آپ تھوڑا سا اور اس پہ توجہ دیں. میری بات پہ خفا نہ ہو, آپ میری بہن ہیں, اور جس سیٹ پہ آپ بیٹھیں 2 سال بعد یہ ٹائم گزر جائے گا, نہ آپ وہاں پہ ہوں گی نہ میں یہاں پہ ہوں گی, اس کے بعد یہ چوکیدار بھی ہمیں سلام نہیں کریں گے. مگر یہ 2 سال جو ہمارے رہ چکے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ چترال کے جتنے مسائل ہیں اس کو ہمارے ساتھ مل کے اور اپنے بلبوتے پہ آپ آگے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. شکریہ ختیجہ بی بی صاحبہ. آپ نے ایک بات کی تو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں. ایک تو میرے خیال سے آج آئی ہیں, میں نے کل بھی دیکھی آپ نہیں تھی, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, جو میرے بہنیں شکایت کر رہے ہیں یا آپ اسپیکر صاحب کے پاس جا رہے ہیں نا, تو یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. میں نے کب آپ کو موقع نہیں دیا؟ یہ فلور میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سارے گواہ ہیں. دیکھو ہر چیز کے ایک لمٹ ہوتے ہیں. میں ہر روز تو اپنی بہنوں کو, میں نے کبھی روکا ہے آپ کو؟ یہ شکایت والی بات اس ڈیکورم میں میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں, یہ ہم ایسی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. دیکھو مجھے اس اسمبلی, اس فلور کے ڈیکورم کا, اس کا جو تقاضا ہے, اس کے جو قواعد و ضوابط ہے, یہ سارے پتہ ہیں. میرے آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. رہی بات آپ کا جو دوسری بات ہے کہ ہم آپ سے خفا وفا کچھ نہیں ہے. آپ اپوزیشن میں ہیں, میں حکومتی اس میں ہوں, تو ظاہر سی بات ہے ہم پولیٹکس کر رہے ہیں دونوں. باقی چترال کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے حساب سے, لوور چترال میں ہمارا ایم پی اے فاتح الملک صاحب ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات نہ کرے کہ آپ اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں اور اسپیکر مجھے سفارش کرے کہ آپ بہنوں کو موقع دیں. یہ بالکل بھی غلط بات ہے. آپ اس طرح کی شکایتی باتیں دوبارہ نہ کریں, کیونکہ آپ کو جس ٹائم موقع ملتا ہے جو آپ کو دینے چاہیے اسی ٹائم میں آپ کو سب کو موقع دے رہی ہوں. آپ اگین یہ بات دوبارہ نہ کریں. باقی آپ تسلی سے رہے, کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. آپ اپنا کام جاری رکھیں, جہاں جانا ہے, جہاں آپ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں ہلکے کے لیے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. کوئی لڑائی شڑائی میری اور آپ کے بیچ ہے نہیں. اگر ہے بھی تو اس ٹائم میری آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. آپ اپوزیشن سے اور میں حکومتی بینچ میں ہوں. تو بہت شکریہ, مہربانی.